إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ ابن خالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. معزز ناظرین، اعجاز القرآن کے سلسلے کے ان پروگراموں میں ہم اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم ایک ابدی معجزہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. لیکن جیسے پچھلے پروگرام میں یا اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے خود اس کتاب کے اسلوب کو اور اس کی زبان کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس زبان سے عاری ہیں، اس زبان کو نہیں جانتے، تو اس وقت تک ہم اس کی خصائص کو، اس کی خصوصیات کو اور اس کے اندر پوشیدہ جو اس کے پہلو ہیں ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم ہم قرآن کریم کو سب سے پہلے، جیسے خود قرآن کریم نے نبوت کے جو وظائف اور کام بیان کیے ہیں کہ نبی کیا کرتا ہے، اس میں تلاوت قرآن جو ہے وہ پہلی بات ہے، پھر اس کے معانی کی تعلیم ہے، اس کے تزکیہ نفس ہے، وہ ساری چیز اس کے اندر ہے. تو کم از کم اس کے الفاظ کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن کریم کے اندر جیسے اس کے اسلوب میں جو معجزانہ اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ اختصار، اس کے بیان میں انتہائی اختصار اور معجزانہ اختصار ہے کہ کلام کو مختصر بھی کیا جائے لیکن اس کے اندر سے اس کا کوئی معنی رہ بھی نہ جائے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. اس کے ایک ایک جملے کے اندر معانی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے، اور ایک ایک جملے سے اس نے ایسے بڑے بڑے مسائل کو حل کیا ہے جن کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی تقریریں کرنا پڑتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ قرآن کریم نے جہنم کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کہا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جہنم، دوزخ بہت گہری ہے، اس کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے آپ اگر الفاظ تلاش کریں اور یہ کہیں کہ بہت گہری ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا الفاظ لا سکتے ہیں؟ مثلا اردو میں ہم کہیں بہت گہری ہے. بھئی کتنی گہری ہے؟ بہت گہری ہے. اس بہت کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں. یا کوئی آدمی کہے وہ 1000 کلومیٹر گہری ہے، 10,000 کلومیٹر گہری ہے، 50,000 کلومیٹر گہری ہے. اب اس گہرائی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس، شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس گہرائی کے اس لفظ کے علاوہ کوئی اور چیز یا کوئی اور انداز مشکل سے ملے گا کہ جہاں ہم کہہ سکیں اس کی گہرائی اس کو بیان کرنا. لیکن قرآن کریم نے اس کی گہرائی کو ایک ایسے اسلوب سے بیان کیا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ اگر آپ سنیں گے، جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ترجمہ سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے کہ واقعی یہ اسلوب ہے اور یہ اس کا اختصار ہے. دیکھو قرآن کریم کہہ رہا ہے
وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ جب ہم قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم جہنم سے یہ کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو کہے گی حل من مزید، کہ کچھ اور بھی ہے. اور اس کے اندر اختصار، اس اختصار کے اندر قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، کس خوبصورت اور کیسے عجیب انداز سے اس کو بیان کیا. اسی طرح سے ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اور عربی زبان کے حوالے سے اسمعی بہت بڑا نام ہے. اسمعی بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے ناقد اور بہت بڑے جو ہے وہ سمجھیں کہ عربی زبان کے عالم جو ہیں وہ گزرے ہیں. اور یہ جب جس زمانے میں اس کو جمع کیا جا رہا تھا عربی زبان کو، اس کے قواعد کو، ان چیزوں کو، تو یہ کریا گاؤں دور دیہاتوں میں فصیح زبان کی تلاش میں جو ہے نا یہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے اور لوگوں سے زبان کی جو الفاظ سنتے تھے ان کو لکھتے تھے، جمع کرتے تھے. تو اس سلسلے میں کسی جگہ جا رہے تھے تو وہاں پر ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ایک بچی سے. ایک بچی تھی، اس بچی نے کچھ شعر پڑھے تو اسمعی جو ہے وہ حیران رہ گئے، اور زبان کے اتنا بڑا عالم. انہوں نے اس بچی سے کہا کہ زبردست، تم نے تو بہت زبردست شعر کہے، بہت زبردست، کیا خوب. تو بچی کہنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے، میری فصاحت، میری بلاغت کیا چیز ہے جس کے اوپر تم حیران ہو رہے ہو. کہا فصاحت اور بلاغت تو یہ ہے. پھر اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ آیت پڑھی اس نے اور کہا کہ دیکھو اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی چیزوں کو جمع کیا ہے. کہا اس کے اندر 2 امر ہیں، اس کے اندر 2 جو ہے نا نہیں ہیں، اور 2 جو ہے نا وہ خبریں ہیں، اور 2 بشارتیں ہیں. کہا کہ یہ ہوتا ہے اسلوب، میرے شعر کیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ اگر کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس کے اندر وہ 2 خبریں کیا ہیں، اس کے اندر 2 جو ہے نا نہیں کیا ہے، 2 امر کیا ہیں. ترجمے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس زبان کو اگر آپ سمجھیں تو دیکھیں اس کی جو حلاوت ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے اس کے اندر سے محسوس کر سکتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ کو اس کے بارے میں خوف ہونے لگے تو اس کو دریا میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کے اوپر نہ آپ کو غم کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے. دیکھیں اب ترجمے کے بعد یہ ترجمہ نہیں، یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کے ان الفاظ کا عشر عشیر بھی ہے، لیکن اس کے معنی کو کشید کر کے تھوڑا سا ایک بیان جو ہے ہم اردو والوں کے لیے اس کو بیان کیا. اب دیکھیں پہلی بات اس میں کیا فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو دودھ پلانے کا حکم اور دریا میں ڈالنے کا حکم، 2 حکم ہو گئے، اس کی یہ 2 امر ہو گئے. اور اس کے بعد 2 نہیں ہے، کہا کہ خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کھاؤ، 2 چیزوں سے منع کیا. اور اس کے بعد جو ہے 2 جو ہے وہ خبریں جو ہے نا 2 جو ہے نا خبریں دی. ایک کہا کہ ہم اس کو واپس لائیں گے، اور اس کے ساتھ کہا ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے. خبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے. تو اب یہ اسلوب جو ہے نا قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر اتنی ساری چیزیں بیان کی، اور وہ بچی اسمعی سے کہہ رہی ہے کہ میرے شعروں میں کیا فساد ہوتی ہے. فساد تو یہ ہے. تو یہ جو ہے گواہی ہے کس کی؟ زبان جاننے والوں کی. اور اسی طرح سے ایک نہیں ہے، بہت ساری جو ہے نا آیات ہیں اور بہت ساری یعنی بہت سارے واقعات ہیں جن کو قرآن کریم نے 2 لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے.
دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ابن المقفع، عبداللہ ابن المقفع بہت مشہور جو ہے وہ ادیب گزرے ہیں، اور فارسی سے انہوں نے کلیلہ و دمنہ کے نام سے جو کتاب مشہور ہے عربی ادب کی، اس کا ترجمہ کیا، اور اس ترجمے کو آج بھی ترجمے کی معراج کہا جاتا ہے۔ کلیلہ و دمنہ کو عربی زبان، عربی تراجم میں ترجمے کی معراج کہا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی جو لوگ عربی جانتے ہیں اگر پڑھیں گے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن المقفع نے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی طرح کی کوئی چیز لکھنے کی اس نے کوشش شروع کی، اور اس نے لکھنے کی کوشش کی کہ میں بھی اس کے اسلوب میں لکھوں۔ تو کہتے ہیں اسی دوران جب اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس نے قرآن کریم کی یہ آیت اس کے سامنے، ایک بچے نے اس کے سامنے جو ہے وہ یہ آیتیں پڑھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت پڑھی بچے نے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مقفع نے اپنے سارے قلم توڑ دیے اور توبہ کی کہ اس قرآن کریم کے جیسا کلام لکھنا اور اس کی کوئی مثال پیش کرنا ناممکن ہے۔ اب دیکھیں آیات کے اندر کیا ہے، یہ جب زبان جانیں گے پتہ چلے گا۔ عبداللہ بن مقفع کا فوری طور پہ اتنا متاثر ہونا کس وجہ سے ہے کہ وہ ادیب ہے، وہ عربی زبان کو جانتا ہے، عربی زبان کے اسلوب کو جانتا ہے، اس کے فصاحت بلاغت کو جانتا ہے، اس کے معانی کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر یہ اثر ہونا ضروری ہے کہ اس جہاں پہ ہاتھ وہ ہتھیار ڈال دے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، طوفان نوح کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ جب طوفان آیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سب کچھ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ زمین اب اس پانی کو نگل لے، جو پانی نیچے سے آ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے پہلے بتایا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اوپر سے بارش برسی اور نیچے زمین سے پانی جو ہے نا وہ ابلا، تو گویا اوپر سے بھی پانی آ رہا تھا، نیچے سے بھی پانی آ رہا تھا، اور اس نے جو ہے نا ساری زمین کو منجمد کر دیا۔ تو زمین سے کیا کہا جا رہا ہے، ابلعی ماءکی، جو پانی تیرے سے آ رہا ہے اس کو نگل لے، اور آسمان سے کہا جا رہا ہے کہ بس کر، اب روک دے اس پانی کو جو اوپر سے آ رہا ہے اس کو روک دے، اور اس پر فرمایا کہ پھر وہ پانی کیا ہو گیا، کم ہو گیا، اس کی سطح ختم ہو گئی۔ لیکن وقضی الامر، اور جو معاملہ ہونا تھا وہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر رکی۔ جودی پہاڑ یہ ترکی کے قریب ہے، اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ملے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طوفان ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر، کشتی پہاڑ کے اوپر جا کے وہاں رک رہی ہے، تو اس پانی کا تھوڑا سا اندازہ لگائیں پانی کتنا ہوگا، وہ پانی کتنا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس پانی کو خشک کرنے کے لیے کیا بتایا کہ زمین اپنے پانی کو نگل لے، آسمان پانی کو روک لے۔ یہ حکم کون دے سکتا ہے؟ یہ کسی انسان کے، کسی بشر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ زمین سے کہے کہ ابھی پانی کو روک دے، آسمان سے کہے پانی کو روک دے۔ یہ صرف اور صرف اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک جو ہے یہ حکم دے سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا اور اس کی تعمیل ہوئی، چنانچہ کشتی جو ہے پہاڑ کے اوپر رہ گئی اور پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان نے پانی روک لیا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اور یہ اس کا اختصار ہے کہ اس سارے واقعے کو اگر کوئی کہے کہ جی پھر اس کے بعد پانی اتر گیا، پھر تھم گیا، پھر یہ ہو گیا، بارش تھم گئی، اس کے بعد زمین نے پانی، نہیں، لیکن قرآن کریم نے ایک لفظ میں، ایک زمین کے اس سارے پانی کو جو ہے نا وہ چوسنے کو، اس کو خشک کرنے کو ایک لفظ سے بیان کیا، ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل لے، اور آسمان سے اس بارش کے رکنے کو، بادلوں کے ختم ہونے کو، ہواؤں کے چلنے کو، اس سارے منظر کو ایک لفظ سے بیان کیا، اقلعی، یا سما اقلعی، اب یہ رک جا، بس ختم ہو گیا۔ تو یہ جو سارا اسلوب ہے، یہ ایجاز، یہ اختصار، اس کی مثالیں قرآن کریم میں ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں مثالیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے پھر وہی عرض کروں گا کہ عربی زبان کے اسلوب سے واقفیت اور اس زبان سے واقفیت ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو خود چکھ سکیں، خود ہم اس کو چھو کر دیکھ سکیں، اور ہمیں یقین ہو کہ واقعی
کہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں لکھا کہ وہ قرآن کریم سے اعتقاد رکھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ وہ اس کے سامنے عاجز ہے. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس وجہ سے نہیں کہا کہ ان کا اس کے اوپر ایمان ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اس کے مخالفت میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.